بزرگان محترم، برادران عزیز، جیسے کہ پچھلے 2-3 جمعوں میں عرض کر چکا ہوں، رمضان میں میرا معمول یہ رہتا ہے کہ عربی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے، اسی کی میں جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث آئی ہیں ان کی کچھ تشریح ہو جاتی ہے، اسی کی روشنی میں کچھ دوسری باتیں بھی عرض کر دیا کرتا۔ یہ آج کا خطبہ جو ہے یہ تراویح اور قرآن کریم کے بارے میں اس کا موضوع ہے خاص طور سے۔ یہ خطبہ تو مولانا مفتی محمود اشرف صاحب پڑھیں گے، نماز بھی انشاءاللہ وہی پڑھائیں گے۔ میں اس کی آیات اور حدیث جو آئی ہیں ان کی روشنی میں کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ یہ تراویح اور قرآن سے متعلق خطبہ ہے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا تھا۔ اس رمضان کی ایک بڑی اہم بات، بہت ہی اہم بات، اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے برکت کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا۔ یوں تو تھوڑا تھوڑا قرآن کریم مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا۔ سب سے پہلی وحی آئی غار حرا میں، اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جبریل امین نے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن یہ نزول کے اعتبار سے اوقات ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دوسری آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر نازل ہوئی، دوسری آیتیں نازل ہوئیں، یہاں تک کہ 23 برس تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اس کی مختلف آیات اور صورتیں۔ لیکن پورا قرآن کریم یک بارگی نازل ہوا تھا، رمضان کے اندر مہینے میں نازل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہی تفصیل سے تھوڑا تھوڑا نازل ہونا شروع ہوا۔ تو رمضان کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا تھا، اور اس میں اسی کی ایک یادگار کے طور پر، اسی کی اہمیت کے پیش نظر، اس میں عشاء کی نماز میں تراویح متعین کی گئی، اور اس میں مصنون سنت موقدہ قرار دی گئی تراویح، کہ تراویح میں پورے رمضان میں کم از کم ایک بار پورا قرآن شریف پڑھ کر یا سن کر ختم کر لیا جائے، اور جماعت کے ساتھ نماز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دے دیا ہے۔ قیام سے مراد ہے تراویح۔ تراویح کو سنت، تراویح میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے، کھڑا دیر آدمی زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے، اس بات سے اس کو لفظ قیام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس رات میں کھڑا ہونا یعنی تراویح پڑھنا وہ سنت قرار دے دیا ہے، میں نے اپنی سنت قرار دے دی، سنت مؤکدہ ہے۔ خاص بات یہ آگے فرما رہے ہیں کہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کثیرا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ بس جو شخص بھی روزہ رکھے گا رمضان کے مہینے کا، اور اس میں قیام کرے گا، تراویح بھی کرے گا، دونوں کام کر لے، رمضان کے روزے بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ۔ ظاہر ہے اگر ایمان ہی نہیں ہے کسی کا وہ تو کافر ہے، اس کی تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں، بیکار ہے اس کی ساری عبادتیں۔ ایمان کے ساتھ ہو
اور احتساب کے ساتھ ہو، ثواب کی نیت سے ہو۔ اگر ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ قیام کرے گا اور روزے رکھے گا تو اس کے گناہوں سے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا کہ یومین ولدتہ امہ، اس دن کی طرح جس دن وہ پیدا ہوا تھا اور گناہوں سے پاک تھا۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، ایسا ہی بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ کتنا بھی کوئی گنہگار ہو، اگر رمضان کے روزے رکھے گا اور ایمان کے ساتھ رکھے گا، نیت ثواب کی ہوگی، قرآن ختم کرے گا، تو وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو کر ایسا ہو جائے گا جیسے کہ ماں نے اس کے آج ہی جنا ہے۔ احتساباً کی جو قید لگائی یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تلاوت جو قرآن کریم کی تراویح میں کی جاتی ہے یا ویسے قرات پڑھی کر سنائی جاتی ہے، اگر یہ احتساب کے ساتھ ہو یعنی ثواب کی نیت سے ہو تب تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر ثواب کی نیت سے نہیں ہے بلکہ دکھاوے کے لیے ہے کہ قاری صاحب بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، قاری صاحب کو بہت پکا یاد ہے قرآن، العیاذ باللہ، اللہ پناہ میں رکھ کے ایسی نیت سے، تو ساری محنت بیکار گئی، ساری محنت بیکار گئی۔ تو اس احتساب کی قید یاد رکھنی چاہیے۔ رمضان میں بھی آدمی اگر روزہ رکھ کے کبھی میری صحت اچھی ہو جائے گی، ظاہر ہے کون بے وقوف ہوگا جو ایسے نیت کرے، لیکن اگر کوئی کرے گا اور صرف اسی نیت سے کرے گا، ثواب کی نیت نہ ہو، تو بیکار اس کا روزہ بھی، روزہ تو ہو جائے گا مگر بیکار ہے، ثواب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے روزے رکھے رمضان کے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے قیام کیا رمضان میں، تراویح پڑھی پورے رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو غفر، اس کے بھی گناہ سب سارے کے سارے جو پچھلے گناہ تھے معاف ہو جاتے۔ ایک بات یہ ہے کہ تراویح میں پورا قرآن کریم ختم کرنا تو سنت موقدہ ہے ہی، لیکن قرآن کریم جب تراویح میں ختم ہو جاتا ہے تو تراویح کی سنیت برقرار رہتی ہے۔ اب آپ اگر چھوٹی چھوٹی صورتوں میں تراویح پڑھ لیں یا کسی کے پیچھے پڑھ لیں یا کسی استاد کسی قاری کے پیچھے کہیں سے بھی جہاں سے پڑھ رہا ہے پڑھے تو تراویح تو ہو ہی جائے گی، ختم قرآن آپ کا ہو چکا، لیکن تراویح تو کرنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی عذر ہے جماعت میں نہیں جا سکتے تو تنہا نماز پڑھ لے تراویح میں۔ تراویح تو آخری رات تک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، رمضان کے روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے آخرت میں۔ تو روزہ کہے گا کہ یا ربی، اے میرے رب، میں نے اس کے کھانے کو روکا تھا، اس کی جنسی خواہشات کو روکا تھا دن میں، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجیے، میں نے اس کو روکا تھا، میرے کہنے سے ہی روکا تھا۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو نیند سے روکا تھا رات کو، فشفعنی فیہ، پس میری سفارش قبول کر لیجیے اس کے حق میں۔ تو روزے بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزے بھی سفارش کریں گے،
قرآن بھی سفارش کرے گا پھر وہ کیسے رد ہوگی؟ چنانچہ فیشفعان، پس ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو روزے کو راضی رکھو بھائی، اور قرآن کو راضی رکھو، اچھا پڑھو، اخلاص کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نمازی بھی نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے دائیں طرف اور دوسرا فرشتہ اس کے بائیں طرف موجود ہوتا ہے۔ بس اگر اس نے نماز پوری کر لی شریعت کے مطابق تو وہ اس نماز کو لے کر آسمان پر چلے جاتے ہیں، دونوں فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے کے لیے کہ یہ بندے نے نماز پوری کر لی ہے۔ ایک بندے کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سب کے ساتھ دو فرشتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُتِمَّهَا ضَرَبَا بِهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر اس نے نماز پوری نہ کی، ادھوری چھوڑ دی، یا کوئی ایسا کام کر لیا جس سے نماز ہی ٹوٹ گئی، یا نیت بدل گئی، نیت خراب ہو گئی، تو وَإِن لَّمْ يُتِمَّهَا ضَرَبَا بِهَا عَلَىٰ وَجْهِهِ، تو اس نماز کو اسی کے منہ پر مار دیتے ہیں فرشتے کہ رکھ تو اپنے پاس، اس قابل نہیں تیری نماز کے تیرے اس کو پیش کیا جائے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اور فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم ترتیل سے پڑھو۔ تو کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تفسیر فرمائی بین و تبیینا، اس کو خوب واضح کر کے پڑھو، زبر زیر پیش جس کا حاصل ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تجوید کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا، حرف مثلا 4 حرف ہیں، ذال ہے، ذا ہے، وا ہے، ضاد ہے، یہ 4 حرف ہیں عربی زبان کے، الگ الگ ان کی آواز، ہر حرف کی آواز الگ ہے۔ اردو میں سب کی ایک ہی ہے، زے سب کی آواز ایک ہی بولتی ہے، لیکن عربی میں قرآن میں 4 آوازیں الگ الگ ہیں۔ اس کی مشق کرنی لازم ہے، ہر مسلمان کو لازم ہے کہ حتی الامکان اس کی مشق کرے کہ قرآن کریم کو عربی تلفظ میں پڑھے۔ آپ تجوید کا کیا ہے؟ قرآنی تلفظ عربی تجوید میں عربی قاعدے کے مطابق پڑھے۔ وَلَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ۔ ایک بات یہاں پر میں خاص طور سے اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے بہت بڑے بندے خاص طور سے عشرہ اخیرہ میں عبادتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر بھی اس میں آنے والی ہوتی ہے۔ رمضان کی راتوں کی عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن ان راتوں میں بہت بڑی تعداد شاپنگ میں لگی ہوئی ہوتی، عید کی شاپنگ، بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں شاپنگ والوں سے، شاپنگ سینٹر کھلے ہوتے ہیں، رات بھر کھلے رہتے ہیں، عورتیں اور مرد، بلکہ بسا اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ عورتیں اور مردوں کا امتیاز بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے کبھی سے کبا چلتا ہے۔ اور بعض مرتبہ تو ہم نے دیکھا تھا، ہم نے بہت عرصے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ عورتیں اپنی چوڑیاں پہنتی ہیں مردوں کے ہاتھوں سے، مرد چوڑی پہنانے والے ہوتے ہیں دکاندار، اور وہ ان کو چوڑیاں پہناتی ہیں۔ یہ تو حرام ہے بالکل، نامحرم عورت کو اپنا ہاتھ دینا مرد کے ہاتھ میں بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر شاپنگ کرنی ہے ٹھیک ہے، عید کے لیے شاپنگ کر لیجیے اعتدال کے ساتھ، عرف کے حد تک، لیکن دنوں دن میں کر لیجیے، نمازیں قضا نہ ہوں، نمازیں خراب نہ ہوں، اور رش نہ ہو۔ عورتوں کو بازار میں اول تو جانا مناسب نہیں، لیکن جائیں تو پردے کے ساتھ رہیں اور دن میں کر لیں کام، تاکہ راتیں ہماری عبادت کے لیے محفوظ رہیں۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم ایسی دولت ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا قبر میں بھی سفارش کرے گا یہ، اور حافظ قرآن جو تلاوت تراویح میں قرآن شریف سناتا ہے، اگر وہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے پڑھے گا اس کا تو اجر ثواب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ حافظ قرآن کو تو فضیلت ایسی ایسی بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آخرت میں جنت میں داخلہ ہوگا مومنین کا تو اس سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا، یعنی صاحب قرآن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، تو پڑھتا جا چڑھتا جا، جنت کے درجات جو ہیں نیچے سے اوپر ہیں، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ترتیل اسی طرح کرتے رہو، قاعدے کے مطابق تلاوت قرآن کرتے رہو جس طریقے سے کہ تم دنیا میں کرتے تھے۔ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، جہاں تم آخری آیت پڑھو گے وہ تمہارا مقام ہے۔ پورا قرآن پڑھتے چلے جاؤ تو جتنی آیتیں قرآن کریم کی ہیں اتنا اونچا مقام تمہیں کم از کم وہ مل جائے گا۔ یہ حال ہے صاحب قرآن کی۔ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں سفارش کرے گا اگر جن کے حق میں لکھا گیا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر ایسے گناہ گاروں کے حق میں سفارش کرے گا صاحب قرآن تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور اس کے طفیل میں خاندان کے لوگ بخشے جائیں گے۔ اس بات قرآن کریم کی حفظ کی بھی ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں میں بڑا شوق ہے، حفظ قرآن کے مدرسے قائم ہیں، سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بہت سے ماں باپ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بچے حافظ قرآن بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سب کوششوں کو کامیاب فرمائے، رمضان کے رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کے اندر آسانی سے اخلاص کے ساتھ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمیں اپنے عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔